تو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ریلیف ملتا ہے میوزک سننے سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹیمپوریرلی یہ لگتا ہو کہ مجھے کچھ ریلیف مل رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس کو وہ قرآن سے دور لے جا رہا ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور لے جا رہا ہے، اس کو وہ نماز و روزوں سے دور لے جا رہا ہے۔ تو اصل اگر اس کو واقعی کچھ ریلیف چاہیے، اطمینان چاہیے، تو اس کو قرآن کی طرف آنا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف آنا ہے، قرآن کے اوپر تدبر کرنا ہے۔ شیخ صاحب، جب ہم آج کی ماڈرن جنریشن دیکھتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں یا تنہائی محسوس کرتے ہیں تو وہ پھر میوزک سنتے ہیں، اور وہ یہ ساتھ کہتے ہیں کہ میوزک سے ہمیں پیس ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میوزک جو ہے وہ حرام ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اور اسلام ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، اس کی جو روح ہے، وہ بچ جائے، وہ غلط چیزوں میں شکار وہ نفس نہ ہو جائے اور غلط چیزوں کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، آئیڈل ٹاک، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ مسلیڈ کریں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بلا علم وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور یہ جو راستہ ہے اس کو مطلب اس کا ریڈیکول کرے، یہ جو دین ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے۔ تو اس میں اس آیت کے اندر جو لہو الحدیث ہے، اس کی جو علماء جو مفسرین ہیں انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ میوزک کی ہے، اور صحابہ میں سے بھی جو اس کی تفسیر جو ہمارے پاس نقل ہوئی ہے وہ میوزک کی ہے۔ تو اسی لیے جو میوزک وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ میرے امت میں ضرور اور ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو حلال کریں گے، فرمایا الحر والحریر، سلک مردوں کے لیے، حریر الحرا یعنی بدکاری، الحریر یعنی سلک یعنی سلک میلز کے لیے، یعنی میلز کے لیے وہ اس کو حلال کریں گے، بدکاری کو حلال کریں گے، سلک میلز کے لیے وہ حلال کریں گے۔ فرمایا والخمر، اور الکحل یعنی شراب، والمعازف، اور میوزیکل انسٹرومنٹس۔ تو یہ نص ہے واضح کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے، اور انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی چیز حرام ہے اس کے اندر کوئی بھی فائدہ نہیں ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام کی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ریلیف ملتا ہے میوزک سننے سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹیمپوریرلی یہ لگتا ہو کہ مجھے کچھ ریلیف مل رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس کو وہ قرآن سے دور لے جا رہا ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور لے جا رہا ہے، اس کو وہ نماز و روزوں سے دور لے جا رہا ہے۔ تو اصل اگر اس کو واقعی کچھ ریلیف چاہیے، اطمینان چاہیے، تو اس کو قرآن کی طرف آنا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف آنا ہے، قرآن کے اوپر تدبر کرنا ہے، اس کی طرف آنا ہے، نماز کی طرف آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ غم وہ محسوس کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف آتے تھے۔ تو اسی طرح سے جو ہمارے امت کے جو ائمہ ہیں، وہ ان کا کیا طریقہ تھا؟ نماز کی طرف آتے تھے، قرآن کی طرف آتے تھے، اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ ڈھونڈتے تھے کہ کیسے ان کے غم اور پریشانیاں کیسے زائل ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حدیث میں انہوں نے ذکر کیا نماز کا، فرمایا والصلاۃ نور والصبر ضیاء، نماز کیا ہے؟ نور ہے، ٹھنڈک ہے،
تو نماز کے اندر ٹھنڈک ہے ایک مسلمان کے لیے، اطمینان ہے، سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ مدد طلب کیجئے کس کے ذریعے؟ نماز۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے، اگرچہ صبر کے اندر گرماہٹ ہے، تھکاوٹ ہے، لیکن نماز اس کے ساتھ انہوں نے فرمایا نماز وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز میں کہ نماز کے اندر آدمی اطمینان، آسائش اور طمأنینہ محسوس کرتا ہے، تو یہ نماز ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو انہوں نے فرمایا ان القرآن و ذکر اللہ هو الغذاء الحقیقی للروح، کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہی حقیقت میں روح کی غذا ہے۔ تو روح کی جو غذا ہے، حقیقی غذا، وہ قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو میوزک جو ہے اس میں شر ہے، اس میں فساد ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلامک پرسپیکٹیو سے یہ حرام ہے، اسلامک پرسپیکٹیو سے میوزک حرام ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر اختلاف ہے، میوزک کچھ علماء کے نزدیک جائز ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قاعدے کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختلافات کی بنیاد پہ نہیں کرتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرد یہ کہنا کسی چیز میں اختلاف ہے، اس سے وہ جائز نہیں ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ خلاف معتبر بھی ہے یا نہیں، یہ خلاف قوی بھی ہے یا نہیں۔ علماء جو ہے ایک اوور ویلمنگ میجورٹی وہ کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کا جنریشن، تابعین، اتباع تابعین، اور یہ خلاف اگر پیدا بھی ہوا ہے تو کب ہوا ہے، پھر معتبر بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو مجرد کوئی چیز اختلاف ہونا پھر اس میں دلیل نکالنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا پھر تو ہر ایک چیز میں آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی، اگر انسان کے دل میں کوئی نفسانی اس کی کوئی خواہش ہے تو کوئی نہ کوئی وہ چیز، کوئی نہ کوئی اس کو کچھ نہ کچھ، کسی عالم صاحب کا کوئی نہ کوئی قول اس کو مل ہی جائے گا اس میں، تو اس سے وہ چیز جو ہے نا وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختلافات پہ نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، اسی کو بنیاد بنا کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر وہ بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نواہی ان سے دور رہتے ہیں۔ تو میوزک جو ہے اس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ حرام ہے، کوئی قابل قبول اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر کچھ پایا بھی گیا تو کیا ایک انسان یہ یہاں پہ جب سامنے آیت ہو، جب سامنے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہو، کیا پھر کسی عالم کا کوئی قول کیا اس کو بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تو نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے انسان جو ہے اس سے دور رہے، اسی میں، اور عقل مند جو انسان ہے وہ سمجھے گا کہ یار مجھے اس میں جھنجٹ میں پڑنا ہی کیوں ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے، میرے لیے احتیاط کا راستہ بھی یہی ہے کہ قرآن کا راستہ میں اپناؤں، سنت کا طریقہ اپناؤں، تو مجھے کیوں ان سب چیزوں میں پڑھنا ہے۔ اور جس کو قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں ملے گی اس کو کسی چیز کے ذریعے ہدایت نہیں مل سکتی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد، قرآن کے بعد کون سی وہ چیز ہے جس پہ یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے ہمارے لیے کافی ہے، دلوں کی شفا قرآن کے اندر ہے، ہر دوا کی، ہر جو دا ہے اس کی دوا قرآن کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ واللہ عالم بالصواب۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔